بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر خلیفہ سوم امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور تحفظ قرآن مجید کے سلسلہ میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ
ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت، آپ کی شہادت کا سانحہ تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت گہرا زخم ہے جس کا درد آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم غیبیہ کی روشنی میں زبان رسالت سے ان تمام حالات کو بیان کیا، اور فتنوں کی اس دور کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقانیت کو بھی اور آپ پر لگائے گئے الزامات میں آپ کی برات کو اور آپ کی پاک دامنی کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ فرمایا یا عثمان ان اللہ مقمصو کا قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی۔ اس حدیث شریف کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین، جنہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر یورش برپا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے لفظوں سے تعبیر کیا، اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو غلط قرار دیا اور اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید کی کہ وہ لوگ آپ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں گے، لیکن میری طرف سے تجھے یہ حکم ہے کہ آپ نے کبھی بھی خلافت سے دستبردار نہیں ہونا حتی تلقانی، یہاں تک کہ تمہاری شہادت ہو جائے اور شہادت کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ تاریخ کے رتب و یابس میں جتنے بھی روافض کے گڑھے ہوئے اعتراضات ہیں، اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع انداز میں حقانیت، آپ کی خلافت کی عظمت اور پھر حق پر ڈٹے رہنے کے نتیجے میں آپ کی شہادت، یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر تھا، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اس حالت میں دیکھا، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مسند فخذہ الی عثمان۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یوں حاضر تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران مبارک کی ٹیک
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لگائی ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ وَهُوَ مُسْنِدٌ فَخْذَهُ إِلَى عثمان وَإِنِّي لَأَمْسَحُ الْعَرْقَ عَنْ جَبِينِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ وحی کا نزول جب ہوتا تھا تو شدید سردی میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پسینہ مبارک تھا۔ آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں اس پسینے کو پوچھ رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین سے، اور آپ کا ران مبارک اس کی ٹیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وَأَنَّ الْوَحْيَ لَيَنزِلُ عَلَيْهِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نزول وحی کے دوران ارشاد فرما رہے تھے اکتب یا اسیم، اے پیارے عثمان میں جو بولتا ہوں تم وہ لکھتے جاؤ۔ اکتب یا اسیم، اسیم جو ہے یہ عثمان کی تصغیر ہے، اور تصغیر کبھی تو کسی کی تحقیر کے لیے ہوتی ہے اور کبھی کسی سے پیار کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار تھا اس کے اظہار کے لیے آپ نے تصغیر کے صیغے سے، جس طرح اپنے عزیزوں کو بلایا جاتا ہے، تو کہا اکتب، جو میں بولتا جاتا ہوں آپ اسے لکھتے جاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فواللہ، خدا کی قسم، ما کان اللہ لینزل عبدا من نبیہ تلک المنزلہ الا کان علیہ کریما۔ آپ قسم اٹھا کے اس ساری صورتحال کا نتیجہ بیان کرتی ہیں۔ خدا کی قسم، جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب حاصل ہو کہ بوقت وحی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہو، اور بوقت نزول وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کر رہے ہوں اور بلا رہے ہوں، اور عین نزول وحی میں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لکھنے کا حکم دے رہے ہوں، اور وہ بندہ کاشانہ نبوت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سرکار کے پاس حاضر ہو، تو وہ ایسا بندہ ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا بڑا پیارا ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت اور شان ہو۔ الا کان علیہ کریما، جو اللہ کے ہاں بڑا کریم ہو اس کو ہی یہ مرتبہ مل سکتا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قرب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا، کاتب وحی ہونے کا شرف بھی بخشا، اور گھر کے اندر اس انداز میں اپنے پاس بٹھا کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انوار و تجلیات میں سے حضرت عثمان غنی کو حصہ دیا جو نزول وحی کے وقت خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برستے تھے۔ ویسے تو عام حالات میں بھی ہر وقت رحمت خداوندی کا اس پیکر منور پہ نزول ہوتا رہتا تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر، لیکن وحی کے وقت، نزول وحی کے وقت مزید انوار و تجلیات کا نزول ہوتا تھا، اور اس انوار و تجلیات کی بارش میں جب دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے،
تو آپ نے خصوصی طور پر اپنے اس تبصرے کا اظہار کیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خصوصی تعلق ہے۔ آج کے ہمارے دونوں موضوعات کا آپس میں جمع ہونا، اس کی مناسبت بھی یہی ہے۔ آپ جامع قرآن ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا کئی بار، یہ آپ کا اعزاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فرمودات ہیں قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، کہ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو کبھی بھی اللہ کے کلام سے سیر نہ ہوں۔ یعنی دلوں کی طہارت کا یہ تقاضا ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن مجید کریں اور قرآن مجید سنیں، اور قرآن مجید کے جو اسرار و رموز ہیں ان میں تدبر اور تفکر کریں اور قرآن مجید کے احکام پہ عمل کریں۔ آپ فرماتے ہیں انی لأکرہ ان یأتی علی یوم لا انظر فیہ الی عہد اللہ، میں اپنی زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں چاہتا کہ جس دن کے اندر میں قرآن کے اندر نظر نہ کروں، قرآن کے الفاظ کی زیارت نہ کروں اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کروں۔ میں اپنی زندگی کے ہر دن کو قرآن کے دیدار سے، قرآن کی زیارت سے اور قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کے ساتھ منور کیے ہوئے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا میں 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 اشباع الجیعان، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا کے سیر کرنا۔ نمبر 2 کسوۃ العریان، وہ لوگ جنہیں کپڑے نہ ملتے ہوں انہیں کپڑے لے کر دینا، ننگے لوگوں کو جن کے پاس لباس نہیں ہے انہیں لباس پہنانا۔ اور نمبر 3 تلاوت القرآن، یعنی یہ اشباع الجیعان، کسوۃ العریان اور تلاوت قرآن۔ آپ نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ مجھے جو اعمال پسند ہیں ان میں سے پھر یہ 3 عمل مزید ایسے ہیں کہ جن کو میں ہمیشہ اپنے معمولات کا حصہ سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا اربعۃ ظاہرہن فضیلۃ وباطنہن فریضۃ، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں ان کا ظاہر اگر دیکھیں تو وہ فضیلت ہے، اور اگر ان کا باطن دیکھیں تو صرف فضیلت ہی نہیں، وہ فریضہ ہے۔ یعنی فضیلت تو مستحب میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی ظاہر کے لحاظ سے وہ ایک فضیلت والا کام ہے، مگر جب باطن دیکھیں تو وہ صرف فضیلت نہیں، وہ فضیلت کے ساتھ ساتھ فریضہ بھی ہے۔ اس میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن و سنت کے اندر گہری سوچ اور ادراک کا مقام حاصل تھا، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مخالطۃ الصالحین فضیلۃ والاقتداء بہم فریضۃ، صالحین کی سنگت اختیار کرنا، صالحین کے پاس بیٹھنا، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، یہ فضیلت ہے، اچھا کام ہے، لیکن والاقتداء بہم فریضۃ، صالحین کی اقتداء کرنا فرض ہے۔ پاس بیٹھنا ایک فضیلت ہے، مگر ان کی اقتداء کرنا، ان کے نظریات کی اقتداء کرنا، ان کے احکام کی اقتداء کرنا، یہ محض فضیلت نہیں، فضیلت پلس فریضہ ہے، کہ یہ فرض ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے۔
یعنی آج اس کا الٹ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو تو شرف سمجھا جاتا ہے، مگر وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کو بڑا بعید سمجھا جاتا ہے. جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پاس بیٹھنے سے زیادہ ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، کہ پاس بیٹھنا تو محض فضیلت ہے، لیکن ان کے پیغام پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ فضیلت ہی نہیں، یعنی فضیلت بھی ہے اور ساتھ یہ فریضہ بھی ہے. یہ ایک 4 میں سے آپ نے بیان کیا. دوسرے نمبر پر کہتے ہیں تلاوت القرآن فضیلۃ والعمل بہ فریضۃ، کہ قرآن کی تلاوت فضیلت ہے، مگر قرآن پہ عمل صرف فضیلت نہیں، فریضہ ہے. یعنی فضیلت سے بڑھ کر ہے کہ لازمی ہے، اس پر تلاوت سے زیادہ ضروری اس پہ عمل ہے کہ تلاوت بھی کی جائے اور ساتھ اس پہ عمل کیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کے احکام کا تقاضا کیا ہے، کس چیز کو حلال کر رہا ہے، کس کو حرام کر رہا ہے. تیسرے نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں زیارت القبور فضیلۃ، قبور کی زیارت کرنا فضیلت ہے، والاستعداد للموت فریضۃ، لیکن موت کی تیاری کرنا یہ فرض ہے. قبور کی زیارت کہ فلاں ولی کی قبر ہے وہاں جایا جائے تو یہ ایک فضیلت ہے، اور یہی سنیت ہے کہ اسے فضیلت سمجھا جائے، نہ کسی بت پرستی کہا جائے معاذ اللہ، جیسے کچھ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. فرمایا قبور کی زیارت فضیلت ہے، مگر اس سے بڑا کام اگلا ہے کہ قبور کو دیکھ کر اور اصحاب قبور کا جو پیغام ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن و سنت کے جو افکار ہیں، اس کی روشنی میں بندہ خود بھی تیاری کرے موت کے لیے. تو موت کی تیاری یہ محض فضیلت نہیں ہے، فریضہ ہے، فرض ہے کہ موت کی تیاری کی جائے، آخرت کے لیے بندوبست کیا جائے کہ جدھر جانا ہے وہاں کا کوئی زیادہ راہ پاس ہو، ندامت نہ ہو. چوتھے نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں عیادت المریض فضیلۃ، مریض کی عیادت کرنا فضیلت ہے. مریض کے بارے میں پوچھنا، اس کا حال کیا ہے، یہ فضیلت ہے. واتخاذ الوصیۃ منہ فریضۃ، کہ اس سے اپنے لیے وصیت پکڑنا کہ میں صحت مند ہوں، میں بھی کسی وقت خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جاؤں کہ اس بندے سے اب اٹھا نہیں جا رہا، یہ اب مسجد میں نہیں جا سکتا، یہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ کار خیر کے لیے اب بیماری کی وجہ سے اس کے لیے رکاوٹیں بن گئی ہیں، تو میں تو اللہ کے فضل سے تندرست ہوں، میرے پاس وقت ہے، میں اپنا وقت ضائع نہ کروں، قبل اس کے کہ ایسی گھڑی مجھ پر آئے میں اپنی آخرت کے لیے بندوبست کر لوں. تو یہ وہاں جانے کے بعد اپنے لیے وصیت اور پیغام پکڑنا یہ فریضہ ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن و سنت کے اندر کتنا ادراک حاصل تھا، اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کتنا فیض یاب تھے کہ آپ کی ایک ایک بات انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے، کہ اگر انسان اس پر توجہ کرے اور اپنی زندگی کا اسے لاہ عمل بنائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو ان باتوں سے آتی ہے جو حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو تعلیمات امت کو عطا کی ہیں. آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ضائع کوئی چیز بھی ہو جائے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں ضائع ہوئی، اچھی چیز تھی.
لیکن فرماتے ہیں 10 چیزیں ایسی ہیں ساری کائنات کے خزانوں میں، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ضائع ہونا یہ بڑا نقصان ہے، اس پر بڑا افسوس ہونا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہوں، کیونکہ ان کا ضائع ہونا وہ بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کون سی 10 چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں عالم لا یسأل عنہ، وہ عالم جس سے کبھی سوال نہیں کیا جاتا، اس کے ضائع ہونے کا جو نقصان ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے عالم مگر اس سے پوچھتے ہی کوئی نہیں مسئلہ، یا کوئی پوچھے تو وہ بتاتا ہی نہیں ہے، اس نے مطالعہ چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے پڑھے ہوئے کی ریویژن ہی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو جواب دہ ہی نہیں سمجھتا، وہ لوگوں کو حرام کرتے ہوئے دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو اس اہل ہی کوئی نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی مسئلہ پوچھیں کہ اس کے پاس ہماری بیماری کا علاج ہے۔ اپنے معاشرے میں لوگوں کے سامنے وہ اتنا ناکارہ بن چکا ہے کہ اس سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، کیونکہ لوگ بار بار سوال کر کے جواب نہ ملنے کی وجہ سے اکتا گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو پھر یعنی کائنات میں کروڑوں خزانے لٹ جائیں تو اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان ایک عالم کے علم کو زنگ لگ جانے کا ہے، کہ عالم تو تھا مگر علم اس کا ناکارہ ہو گیا، اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا، حلال و حرام کے لحاظ سے جو ضروریات ہیں دین کی جس کے بارے میں اسے بتانا ہے وہ ان کو اس بارے میں رہنمائی نہیں کرتا۔ پھر دوسرے نمبر پر فرما رأی ثواب لا یقبل، کسی کی درست رائے جب اسے عوام قبول نہ کریں، اس نے تو اپنا فریضہ سر انجام دے دیا لیکن اب یہ گناہ عوام کے کھاتے میں آئے گا، انہیں حق تلخ لگتا ہے، انہیں حق کو قبول کرنے سے پیار نہیں، وہ حق قبول کرنے میں رغبت نہیں رکھتے، اور یہ ایسا حق ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر کوئی بیج زمین کاشت کر کے پھینکتا ہے اور چڑیا وہ دانہ اٹھا کے لے جاتی ہے، نہ وہ اگتا ہے نہ وہ درخت بنتا ہے نہ اس پہ پھل لگتا ہے، تو رائے ثواب یعنی ہدایت کا پیغام جب اسے قبول نہ کیا جائے تو جو نقصان ہوتا ہے معاشرے میں یہ بڑے نقصانوں میں سے ایک نقصان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر صلاح لا یستعمل، وہ اسلحہ کہ جسے جہاد میں کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے، بنا کے رکھا جا رہا ہے، خواہ وہ ایٹم بم ہو، خواہ وہ ٹینک ہوں، وہ توپیں ہوں، میزائل ہوں، لیکن صرف نمائش کے لیے ہیں کہ سالانہ نمائش میں دکھا دیے جائیں، اور باطل کے خلاف کفار کے خلاف ان کو استعمال نہ کیا جائے، تو یہ بھی ان بڑے نقصانوں میں سے ہے کہ جو چیز ضائع ہو جائے، جس پر افسوس کیا جائے کہ اسلحہ جو بنایا تو جاتا ہے مگر کبھی بھی جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ پھر فرماتا ہے وَمَسْجِدٌ لَا يُصَلَّى فِيهِ، وہ مسجد جو بنائی تو گئی ہے مگر اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یہ جو ضیاع ہے یہ ان 10 چیزوں کے اندر اس کو بھی شمار کیا کہ مسجد بنا دی گئی مگر اس کو جو سجدوں سے آباد کرنے کا حق ہے وہ حق پورا نہیں کیا جا رہا، مسجد کا جو حقیقی فائدہ تھا وہ حاصل نہیں کیا جا رہا، اس مسجد کو ضائع کر دیا گیا۔ ایسی مسجد کہ جس کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی اس کا ضیاع
یہ بھی بہت افسوسناک امر ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمُصْحَفٌ لَا يُقْرَأُ فِيهِ، وہ قرآن کا نسخہ جس سے تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن بچیوں کو جہیز میں ساتھ دیا جاتا ہے، ساری عمر الا ماشاء اللہ پڑا رہتا ہے، کہیں جالا لگ جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ تلاوت کرنے والے بھی ہیں، لیکن اگر قرآن خریدا گیا، کتنا ہی قیمتی وہ مصحف خریدا گیا ہو، لیکن جب اس سے تلاوت نہیں کی جاتی، وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس بندے نے حق نہیں ادا کیا، اس پر جو لازم آ رہا تھا اس کی تلاوت کے لحاظ سے اس نے قرآن کا حق مارا ہے۔ یہاں بھی ضیاع ہے، اس پر بھی افسوس کرنا چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَالٌ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ، وہ مال جس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، کہ یہ مال بندے کو اللہ کا قرب دے سکتا تھا، جب اس کو راہ حق میں خرچ کیا جاتا تو افسوس ہے اس مال پر کہ مال تو ہے مگر انفاق فی سبیل اللہ نہیں، مال تو ہے مگر اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اناج تو ہے، فصلیں پکتی ہیں مگر اس کا عشر نہیں دیا جاتا، پیسہ تو ہے مگر اس کا اسلامی حق ادا نہیں کیا جاتا، اور اسلام میں جو راہ حق کی ضرورتیں ہیں وہاں اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ بھی ضائع ہو جانے والی چیز ہے جس پر کہ افسوس کیا جائے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَخَيْلٌ لَا تُرْكَبُ، وہ گھوڑے جن پر راہ حق میں سواری نہیں کی جاتی، پال پال کے ان کو نمائشوں کے لیے یا ناچ کے لیے، یا پھر وہ جو روافظ گھوڑے نکالتے ہیں، جس مقصد کے لیے تھا کہ راہ حق میں اس پر سواری کی جائے، یا پھر ضرورت کے پیش نظر اس پہ ویسے امور مباح میں سواری کی جائے، وہ اس پر سواری نہیں کی جاتی، تو جس مقصد کے لیے تھا اس پر بھی افسوس کیا جائے گا کہ یہ ضائع کر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَعِلْمُ الزُّهْدِ فِي بَطْنِ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، فرمایا اس صوفی کے بارے میں ہے کہ جس کے پیٹ میں علم زہد ہے مگر وہ مرید دنیا کا ہے، زہد پڑھا ہے، زہد سیکھا ہے، بے رغبتی دنیا سے اس کا کورس کیا ہے، مگر عملاً مرید دنیا ہے، عملاً دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں۔ تھوڑا اس زہد کو ضائع کرنے پر بھی افسوس کیا جائے گا کہ کتنا قیمتی خزانہ تھا جس کو ضائع کر دیا گیا۔ 10ویں نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں وَعُمْرٌ طَوِيلٌ لَا يَتَزَوَّدُ صَاحِبُهُ فِيهِ لِسَفَرِهِ، وہ لمبی عمر کہ جس عمر والے نے اپنی لمبی عمر میں، اتنی لمبی عمر میں بھی آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ اکٹھا نہیں کیا، کئی سالوں کے روزے گزر گئے، کئی سالوں کی نمازیں رہ گئیں، حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا، لمبا زمانہ پایا، لمبی عمر پائی، بالغ ہونے کے بعد لازمی تھا کہ وہ زیادہ راہ بنائے آخرت کے لیے، کہ جانا ہے سفر پہ جس سفر کے بغیر چارہ نہیں، ہر کسی نے منزل کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کی ادائیگی کی وجہ سے بندے کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، لیکن اس نے لمبی عمر تو پائی ہے مگر زیادہ راہ اس نے اکٹھا نہیں کیا، پر اس نے بھی اپنی عمر کو ضائع کر دیا۔ اور یہ ضائع ہونے والی بڑی قیمتی چیزوں میں سے یہ 10ویں نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان کی۔ دیکھیے یہ پیغام بھی بڑا جامع پیغام ہے، اور ناصحانہ طریقے سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و سنت کی یہ خوشبو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائی، اور وہ خود کتنے عامل تھے ان ساری باتوں کی اوپر، جس پر مستقل احادیث ان کے فضائل کی موجود ہیں،
اور ان کی جامع سیرت کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے احسن طریقے سے موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کان ہجرہ لا یکاد یفارق المصحف، آپ کی گود کبھی بھی مصحف سے خالی نظر نہیں آتی تھی، یعنی اتنا قرآن سے پیار کرتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ قرآن رکھتے ہی نہیں، ہمیشہ قرآن آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، اور اگرچہ آپ کو زبانی آتا ہے، آپ حافظ ہیں، اور قرآن کا نسخہ آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہ مبارکن جاء بہ مبارکن، یہ برکت دی گئی کتاب ہے اور برکت دیے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس پہنچایا ہے، یہ بڑا تحفہ ہے، اس واسطے میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ آج قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے بھی ہمارا موضوع ہے، یہ اس کی تمہید میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو لاہور میں ہم فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، جس میں مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ان امور کو بیان کیا جائے گا۔ آپ کے یوم شہادت کے موقع پر روافظ ایک تہوار منعقد کرتے ہیں جس کو وہ عید غدیر سے تعبیر کرتے ہیں یا جشن ولایت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے چونکہ حدیث غدیر پر تفصیلاً سیمینار بھی کیا ہے، اور یہاں بھی گزشتہ سالوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت پر جو فکری اور نظریاتی حملے ہو رہے ہیں، وہ حملے عوام تو کیا خواص کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ انہیں کیسے اغوا کیا جا رہا ہے اور کیسے رفس کی وادیوں میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے۔ حدیث من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو برحق ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو برحق ہے۔ لیکن اس حدیث کے ایک غلط استدلال کو سامنے رکھ کے روافظ اس کا تہوار مناتے، جو اس کا صحیح مطلب ہے اس کے لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، غلط مطلب اس کا نکال کے وہ اس کو پھر اس کا جشن مناتے ہیں اور اس کو پھر عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ولی ہونا، وہ تو جب ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی مسلم تھے، پھر اسلام قبول کیا، یعنی اسی اسلام کو جو وہ پہلے مسلم تھے، اعلیٰ حضرت اس پر پورا ایک رسالہ لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا اسلام ہے اس کے بارے میں، اور اس کے اندر پھر اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے اضافہ اور یہ ساری چیزیں، تو وہ ولی تو اس وقت بھی تھے، پھر مکی زندگی کا سارا زمانہ وہ ولی تھے، مدنی زندگی میں وہ ولی تھے۔ یہ جو غدیر والی حدیث ہے، یہ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک جو ظاہری حیات ہے اس کے آخری سال یعنی حج کر کے جب واپس لوٹے، تو یہ نہیں کہ اس وقت مولا علی ولی بنے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے بھی ولیوں کے ولی تھے، مگر لفظ ولی اس کے معنی کے اندر فرق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس کا معنی قرآن و سنت کے مطابق اور ہے، اور روافظ اس سے اپنا خانہ ساز مطلب بیان کر کے سارے صحابہ اہل بیت پہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کا برگزیدہ،
اللہ کا مقرب، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا دوست، ولی کے یہ معنی. اور مولا علی ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، تاجدار ولایت ہیں. روافض کے نزدیک ولایت کیا ہے کہ وہ اس غدیر کو جشن ولایت علی کہتے ہیں، یا عید ولایت کہتے ہیں، یا وہ کلمے میں علی یوم ولی اللہ کہتے ہیں، یا اذان میں علی یوم ولی اللہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک ولایت کا معنی ولی الامر اور خلیفہ بلا فصل ہے. یا ان کے نزدیک غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں. یہ مطلب ہے جشن ولایت علی کا. ان کے نزدیک جشن ولایت علی کا رافضی مطلب انکار خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انکار خلافت چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے نزدیک ولی اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار جاننے جانا تھا تو اپنا نائب اور جانشین ولی الامر اس دن مقرر کر دیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور دنیا کو بتا دیا تھا. اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیر خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی. اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایت علی ہے، یہ جو ان کے نزدیک علی ولی اللہ ہے، یہ ساری امت پر عدم اعتماد ہے، سارے صحابہ پر عدم اعتماد ہے، سارے اہل بیت پر عدم اعتماد ہے. سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور سب پر یہ الزام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج میں جو آپ نے اعلان کیا تھا، آگے جا کے تھوڑی وقت بعد سارے اس اعلان سے پھر گئے اور اپنا اعلان کر دیا. میں پوچھتا ہوں آج کے بگھوڑے منہاجیوں سے، تفصیلیوں سے اور لعان شاہ جیسے باغیوں سے کہ پوری 14 صدیوں کے اکابر کا مسلک تم عید غدیر کی خوشی میں دفن کر رہے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ کیا سارے صحابہ معاذ اللہ اور سارے اہل بیت بھول گئے اس اعلان کو جو سرکار نے اعلان کیا ہو مولا کے لحاظ سے خلافت بلا فضل کا؟ اور یہ سارے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس اعلان کو جس محبوب کے لیے جانے وارتے رہے، ان کا کیا ہوا اعلان سارے بھول گئے. یہ تانا دیا جا رہا ہے عید غدیر کے اندر امت کو، اور دینے والے پرلے درجے کے باغی ہیں، اسلام دشمن ہیں، یہود کے اعلیٰکار ہیں. اور یہ جو آج نئے نئے شتونگڑے آئے ہیں جشن ولایت علی اور عید غدیر منانے والے، یہ انہی روافض کے چیلے ہیں. ہم نے بلا وجہ تو انگاروں کو مٹھی میں نہیں پکڑا تھا، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ جس ڈگر پہ چل گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں ان کے مانیں گے. لفظ مشہدی کبھی غیرت کا حوالہ تھا، آج کچھ بے غیرت لوگ مشہدی بول کے خمینی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے سجادہ نشین کا بے غیرت ماموں، اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے، اور لعان شاہ مشہدی کہلوا کر آج وہ جشن ولایت اور عید غدیر منا رہا ہے. پوچھو پیر مہر علی شاہ صاحب سے، یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس میں حدیث غدیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو موقف میں پیش کر رہا ہوں. آج یہ روزانہ کو رفض کی طرف بڑھتے ہیں
اور جب ہم ٹوکتے ہیں تو ہمیں بغض علی کا تانا دیتے ہیں. انہیں یہ ہے کہ ہمیں کوئی رفض کی طرف جاتے ہوئے مت روکو. میں کہتا ہوں تم الٹے لٹک کے بغض علی کا تانا دے لو، مگر قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ حب علی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے. یہ 34 صفحہ ہے، 34 صفحہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس حدیث پر تبصرہ اور تصفیہ مابین سنی و شیعہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی. آپ فرماتے ہیں بریدہ اسلمی کے بیان واقعات و مبشرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خم غدیر والی حدیث کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں. پہلے روافظ کا اعتراض ذکر کیا ہے کہ روافظ کہتے ہیں اس حدیث سے مولا علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، اور پیر مہر علی صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کا خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق، خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق. یہ کس نے کہا؟ تو کیا پیر مہر علی صاحب کو بغض علی ہے؟ نہیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جھوٹی حب علی کا پردہ چاک کر رہے ہیں اور سچی حب علی کی گواہی دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث غدیر کا خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق. تو پھر یہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی مولا ہے، یہاں لفظ مولا کا ترجمہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ لوگ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے. وہ خوارج کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. مولا علی یقیناً مولا ہیں، لیکن مولا کا جو ترجمہ روافظ کرتے ہیں وہ بھی بکواس کرتے ہیں، اور ان سے مل کر یہ 2 نمبر جو رافضی بنے ہوئے ہیں تفضیلی، یہ بھی بکواس کرتے ہیں. مولا کا ترجمہ پوچھنا ہے یہاں تو پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھو. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. آپ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 33 ہے اور ٹائٹل ہے 32 پر تیسرے نتیجہ متعلقہ حدیث خم غدیر کا جواب. پہلے اعتراض لکھا روافظ کی طرف سے، یہ ہوتے تھے پیر جو رافضیوں کا خم ٹھوک کے جواب دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کی اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے. یعنی علی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ مولا کا مطلب ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اور ادھر یہ 2 نمبر رافضی جو ہیں وہ پنڈی کا کالا کوا، وہ پھر کہتا ہے کہ چونکہ سرکار نبیوں کے بھی مولا ہیں تو پھر علی نبیوں کے بھی مولا ہیں، اور مولا کا معنی آقا، تو علی نبیوں کے بھی آقا ہیں. یعنی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ لفظ مولا تو آقا کے لیے ہوتا ہے. تو کس قدر کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا رہے ہیں، اور روافظ سے بھی 4 پاؤں آگے جا رہے ہیں ان کے لقمے چاٹنے کے لیے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مولا بمانا محب، مولا بمانا دوست، مولا بمانا محبوب. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. سرکار فرمائے جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا. چونکہ حضرت بریدہ اسلمی نے شکایت لگائی تھی، وہ شان ورود بھی بیان کیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہ یہ لفظ بولے کس لیے گئے تھے. یمن کا وہ واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد وجہ بیان کی. آج ہم پوری دنیا سے جنگ کر رہے ہیں خاکوں کے مسئلے پر، اور یہاں کے بے غیرت 2 تصویریں بنا کر، خاکے بنا کر، ایک خاکے کو خاکم بدہن
اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیکر شو کر رہے ہیں اور دوسرے مجسمے کو مولا علی کا پیکر شو کر رہے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں اور ساتھ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. یہ کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے روافض کے فرقے کی طرف سے. اور پھر ہمارے یہ بے وقوف بے حمیت لوگ قدم پہ قدم ان کے پیچھے رکھتے جا رہے ہیں اور جو روکتا ہے اس کو تانا دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ روکے, ہم من مانی کرتے رہیں جدھر چاہیں جدھر جائیں. تو ہمیں بھی سادات نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ کروڑ تانے برداشت کر کے بھی ہم ان کی خبر انشاءاللہ لیتے رہیں گے. جب تک سانس میں سانس ہے حق کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یہ عید غدیر 100% روافض کا تہوار ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی, ہم اس شان کی وجہ سے خوش ہیں, یقیناً شان پر ہم بھی خوش ہیں, لیکن وہ دن جو انہوں نے گھڑ کے اس کا عید کا رکھا, اس دن بطور خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کرنا بھی ہے تو لکھو خلیفہ چہارم کو سرکار نے مسلمانوں کا مولا قرار دے دیا, تو پھر پتہ چلے کہ جو تمہارے آقا ہیں ان کی دم کو کتنی آگ لگتی ہے اور تمہیں وہ پھر ٹکڑے نہیں ڈالیں گے. پھر فرق پتہ چل جائے گا کہ تم مولا کا کیا مطلب بیان کر رہے ہو. تم ان سے داد لینے کے لیے وہ ہنس رہے ہیں کہ ہم نے کاشانے کو آگ لگا دی ہے, ان کے بڑے بڑے مناظر ہمارے چند ٹکوں پہ بک گئے ہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں اور یہ آگ کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ گھر کو کیسے آگ لگائی گئی ہے. اب یہ وضاحت میں ان کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک غدیر کیا ہے. یہ موسوعۃ الغدیر کی پہلی جلد ہے, جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 210 ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ وفی الشریعۃ الاسلامیۃ ثلاثۃ اعیاد ہامہ. کہتا ہے کہ شریعت اسلامی میں 3 اہم عیدیں ہیں. کتنی لکھی ہیں؟ عید الفطر, عید الاضحیٰ, تیسری عید الغدیر. ایک تو یہ یعنی سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ان کے اس لسٹ میں نہیں. پھر کہتے ہیں پہلی 2 تو عام ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. وقد ظل الاخیر عیدا یبتہج فیہ المسلمون علی امتدادات تاریخیہ و جغرافیہ. کہ جو آخری ہے یعنی عید الغدیر, یہ صدیوں سے مسلمان یعنی روافض وہ کہتے ہیں منا رہے ہیں. وما ینطوی علیہ عید الغدیر. عید الغدیر کیوں منائی جاتی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں من ایحاءات حول احقیت اہل البیت بالخلافت الاسلامیہ. یہ عید اس جشن کے لیے منائی جاتی ہے کہ خلافت بلا فصل اہل بیت کا حق ہے. احقیہ کہ مولا علی زیادہ حقدار تھے. کس چیز کے؟ بالخلافت الاسلامیہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے وہ زیادہ حقدار تھے, یعنی حقیقت میں وہ خلیفہ بلا فصل تھے. اور ساتھ اگلے صفحے پہ لکھا ہے فَإِنَّ السَّقِيفَةَ قَدْ جَاءَتْ لِتَنَاقُضِ الْغَدِيرِ. کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور سب نے ان کو خلیفہ مانا. کہتے ہیں یہ سقیفہ والا جو اجلاس تھا یہ اس غدیر والی حدیث کے مقابلے میں اس سے بغاوت کرتے ہوئے کیا گیا. تو یہ خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرنے کا جشن ہے. ان کا ولایت تو ان کی پہلے بھی تھی, وہ ولایت جو قرب خداوندی ہے, وہ ولایت جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ ولایت تو وہ پہلے بھی اس کے سرتاج تھے, شہنشاہ تھے. اب یہ جشن غدیر, جشن ولایت علی, یہ جو تھوڑی سی جھجک محسوس کرتے ہیں ابھی
ان سالوں میں ابھی وہ جشن ولایت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، آگے وہی پھر جشن غدیر لکھیں گے، عید غدیر لکھیں گے، اور انا غدیریون روافض کی بولی بولیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں محب مان لیں، وہ بھی کہیں کہ باقی سنی تو خارجی ہیں، یہ ان میں سے پھر مولائی بن گئے ہیں. لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہے ان لوگوں کی جو روافض کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشا از دیگر اصحاب کرام تمری نمائن، کہ صرف کالے کپڑے پہننے سے روافض سنیوں تم سے خوش نہیں ہوں گے تو کیوں پہنتے ہو؟ صرف جشن غدیر منانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے، کو کب خوش ہوں گے؟ کہتے ہیں جب ان کی طرح تم بھی صحابہ کے خلاف بک بک کرو گے تو پھر خوش ہوں گے. جس طرح کے جو اس ٹریک پہ چلے ہیں پھر صحابہ کے خلاف بھی بک بک کر رہے ہیں. تو ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی تمہارے اندر یہ تڑپ کیوں ہے؟ وہ خود جہنمی ہیں، ان کا دیا ہوا حب علی کا سرٹیفکیٹ تمہیں جنت نہیں دے سکتا. جنت وہی سرٹیفکیٹ حب علی کا دے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے اور جو اہل سنت کے پاس ہے. اس واسطے یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اور پھر مزے لیتے ہیں اصل اہل سنت کو خارجی کہہ کر، ناسبی کہہ کر، اور خود جو بکے ہوئے غیروں کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں ان کے نذرانے بٹورتے ہوئے اصل کو تانے دے کر مسلک اکابر کا بیچ کے، اگر کسی میں رتی بھر غیرت ہے آؤ مکتوب پہ آ کے فیصلہ کروا لو، آؤ تصفیہ پہ آ کے فیصلہ کروا لو. اگر اپنے بڑوں کا بھول گیا ہے تو ہم تجھے پڑھا دیتے ہیں، سیکھو اس کو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تحفظ قرآن مجید کے لحاظ سے بہت زیادہ خطرناک صورتحال. اگر قرون اولیٰ کے مسلمان ہوتے، اگر خلفائے راشدین ہوتے تو کسی ایک واقعے پر جو یہ ویسٹ میں ہوا ہے آج تک عملی طور پر جہاد سے اس کا بدلہ لے کے دکھاتے. لیکن اب حکمران مردہ گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں، جنہیں ان سے بدلہ لینا ہے وہ بھی احتجاج ہی کر رہے ہیں. یہاں پر احتجاج تو ہم کریں جن کے پاس اختیار نہیں، اور جو اصحاب اقتدار ہیں وہ جا کے بات کریں. اور اس کا حل سوائے جہاد کے نہیں ہے. میں بھی مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پہ قانون سازی کی جائے، مگر میں نے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا تو مجھے لگتا ہے کبھی بھی وہ دن نہیں آئے گا کہ جب توہین قرآن پر انٹرنیشنل سطح پہ جو سزا بنتی ہے وہ منظور کی جائے. توہین رسالت پر کبھی عالمی عدالت انصاف میں، کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پر جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے. قرآن کے بارے میں کون سی انٹرنیشنل کونسل یا ادارہ توہین پر سزا منظور کرے گا جب ان کے نزدیک ساری جہاد کی آیات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دہشت گردی ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلے ان کو نکالو. تو کون ہے جو نکالے گا، یا نکال کے کون ہے جو مسلمان رہے گا؟ میں صرف آپ کے سامنے وہ احادیث رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اور آج ہم کتنے دور جا چکے ہیں اس سے، اور ایسے واقعہ پر مسلم فوجوں پہ کیا لازم آتا ہے اور آج کیا کیا جا رہا ہے. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہیڈنگ یہ ہے بخاری کا عنوان، باب و کراہیت سفر بالمصاحف الی ارض العدو،
کہ ارض عدو کی طرف، دشمنوں کی زمین کی طرف، دشمنوں کے ممالک کی طرف قرآن کا نسخہ لے جانا مکروہ ہے. یہ باب ہے اور حدیث نمبر 2990 ہے صحیح بخاری شریف کی. حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا. کس چیز سے؟ ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، دشمنوں کے ملک میں قرآن لے جانے سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر کہ سفر کیا جائے، بالقرآن قرآن ساتھ لے کر، کدھر؟ الی ارض العدو، دشمنوں کے ملک کی طرف. اور حدیث نمبر 2999 اور اس میں جو تعلیقات میں ذکر کیا باب کراہیت سفر میں، اس میں یہ ہے اس کا خلاصہ کہ اگر بڑا لشکر ہو مسلمانوں کا تو پھر تو فوجی اپنے ہمراہ قرآن لے جا سکتے ہیں، اور اگر چھوٹا ہو تو پھر نہیں لے جا سکتے. مسلم شریف کے اندر باب ہے، مسلم شریف کا باب یہ ہے، باب النہی ان یسافر بالمصحف الی ارض الکفار اذا خیف وقوعہ بایدیہم، جب خطرہ ہو کہ کافروں کے ہاتھ میں قرآن چلا جائے گا تو پھر منع ہے کہ قرآن اس ملک میں لے جایا جائے. اس میں حدیث کیا ہے؟ وہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زمین کی طرف قرآن لے جانے سے منع کیا. اور اگلی حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافروا بالقرآن، قرآن ساتھ لے کے سفر نہ کرو دشمنوں کے ملک کی طرف. فإنی لا آمن ان ینالہ العدو، مجھے خطرہ ہے دشمن قرآن کے نسخے کو پکڑ کے توہین کرے گا. اس زمانے میں فرمایا فإنی لا آمن ان ینالہ العدو، فرمایا مجھے اس بارے میں بے خطر نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ قرآن کا نسخہ لے کر وہ اس کی توہین کریں گے. لہذا کبھی بھی قرآن کا نسخہ لے کر دشمنوں کی زمین کی طرف، دشمنوں کے ملک کی طرف نہ جاؤ. اب اصل مسئلہ جس پر جا کر آج یہ حل ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بہت زیادہ شریعت کی خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں آج مسلمان پھنس گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے دیس میں جانے سے منع کیا، اور فرمایا اگر کوئی وہاں مسلمان جو جدی پشتی وہاں کا تھا اور کلمہ پڑھ گیا، فرمایا اگر وہاں وہ حق منوا نہیں سکتا تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک ہجرت نہیں کر لے گا. یہ جو جانا تھا کہ قرآن ساتھ لے کے نہ جانا، یہ فوجیوں کو کہا، یہ لشکروں کو کہا کافروں کے ملک میں. یہ جس مقصد کے لیے آج لاکھوں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اسلام سے کبھی پوچھا کہ روٹی کے لیے وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج تو یہ مسئلہ ہوگا نا کہ پھر قرآن وہاں نہ رکھیں تو کیا کریں؟ ضروری ہے ہم تعلیم کے لیے رکھیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. پہلے اسلام سے اپنا جانا تو پوچھ لیں. دار الاسلام کو چھوڑ کے دار الکفر میں جا کے بیٹھنا اور پھر دار الکفر میں ان کافروں کے سامنے اونچی نگاہ سے دیکھ بھی نہ سکنا، وہ قرآن چلا رہے ہوں اور تم صرف تماشائی بن کے بیٹھے رہے ہو، تو پھر ایمان کیسے بچے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا اتنی اہم چیز ہے قرآن، جن کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے وہ مصحف لے کے ممنوع ہے کہ جاؤ ادھر جب تم اس کی عزت پہ پہرا نہیں دے سکتے، اور وہاں رہو جہاں عزت پہ پہرا دے سکتے ہو. ان احادیث کے مطالب بڑے گہرے ہیں لیکن واضح دونوں حدیثیں میں عالم اسلام کے حکمرانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں،
اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ریکویسٹ ان سے عالمی قانون کی کر کے اور ان سے یہ توقع کہ وہ اس کا ادب کریں جس کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں، آیات جہاد کو، قیامت تک نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اس کے تحفظ کی گارنٹی دیں۔ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر صرف جہاد جب بھی کر سکو تو پھر اس قرآن کا تحفظ ہو سکے گا۔ اس قرآن کے احکام ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، وہ اس کی آیات جہاد کے باغی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کہتا ہے صرف اسلام سچا دین ہے۔ ویسٹ کے گماشتے بھونکتے ہیں ہم بھی سچے ہیں، تمہارے قرآن نے ہمیں جھوٹا کیوں کہا؟ ان سے کب خیرات ملے گی؟ اور اسلام اور ایمان پہ زندگی گزارنا یہ کوئی آسان سا کام ہے؟ اگر اس قرآن سے کل شفاعت کی توقع رکھنی ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے جانیں بھی وارنی پڑیں گی، اس کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ عوام کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، نکلیں گے، مگر حکمران کس منہ سے صرف قراردادیں منظور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو سرکاری سطح پہ جلایا گیا۔ اگر ایک محمد بن قاسم ہوتا تو سویڈن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا کہ انہوں نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس جرم کے نتیجے میں انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں کبھی ناروے، کبھی ڈنمارک، کبھی کوئی وہ گماشتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ادھر کچھ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یہاں ہیں اور سمجھتے ہیں پرائیویٹ سی بات ہے، کوئی نہیں، کیا ہوا؟ نہیں، یہ قرآن ہے اور ایمان ہے، اور اس کا تحفظ ایمان کے لیے لازمی ہے، اور وہ تحفظ ہاتھ باندھ کر اپیلیں کرنے سے نہیں ملے گا۔ وہ تحفظ اس قوت سے ملے گا جو خلافت راشدہ میں ہے، وہ تحفظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے ملے گا، وہ تحفظ دین کے اقتدار اور اختیار سے ملے گا۔ اس بنیاد پر ہمیں ڈر بھی ہے کہ کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ایسے ہی مر گئے تو کیا جواب ہوگا قیامت کے دن ہمارے پاس؟ کہ ہم اس دور میں جی رہے تھے کہ جب قرآن جلایا جا رہا تھا اور ہم اس کے بدلے میں جہاد کرنے کے لیے نہیں نکل سکے تھے۔ وقت کے حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، افواج کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یہ کروڑوں دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی ہے جو ان لوگوں نے بار بار کی ہے۔ اس کے لیے سارے مسلم امہ کے حکمرانوں کو جہاد کی پالیسی اپنانی ہوگی، اور اس جہاد کی پالیسی سے پہلے یہ جو وہاں جا کے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی پالیسی بنانی ہوگی، اور اس لحاظ سے قرآن کی خاطر سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اور قرآن کی حفاظت اگر ہو جائے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ وار دیں تو پھر بھی مہنگا سودا نہیں، پھر بھی امت کو عزت ملے گی، اور پھر بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن آج ویسٹ کے شیطانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے جو آخری درجہ ہے، یہ سڑکوں پہ نکل کر نعرے لگا کر اظہار کا کم از کم یہ معمولی حاضری تو لگ جائے، اصل حاضری تو توپوں، تلواروں، نیزوں، ٹینکوں اور میزائلوں سے ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو پھر بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ اصل جہاد اس کے تحفظ کے لیے امت کرتی آئی ہے، اور آج یوں ایک برادری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بھائی بھائی بن کے، اور وہ تو پلید ہیں، پلیدی سے باز نہیں آئیں گے۔ لہذا ایسوں کو مت بھائی کہو، ایسوں کو مت برادری کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِن تَابُوا، اگر وہ باز آ جائیں کفر سے تو پھر تمہارے فَإِخْوَانُكُمْ، پھر بھائی ہیں، ورنہ انہیں بھائی نہ کہو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔
فاتحہ خوانی کے لیے ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھیں. نباز قوم الحاج ابو داود محمد صادق قادری رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے، اور محمد عمران کیلانی صاحب کی دادی جان مرحومہ اور محمد عبد الوحید کیلانی صاحب کے دادا جان مرحوم اور بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے علامہ محمد حماد نقشبندی، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے میرے ملک کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے، وہ کہتے ہیں لوگ کے نام ہی کافی ہے، ہم نے اس بارے میں ویسٹ پر اپنا حق ادا کیا ہے. ہمارا نام آ جائے تو سب کچھ بند. پچھلے دنوں لاہور میں ایک عالم دین فوت ہو گئے، میں نے ان کی تعزیت کے لیے ایک پوسٹ چلائی، انہوں نے وہ اپنے پیج پہ لگائی تو فوراً نوٹس آیا ان کو فیس بک کی طرف سے کہ تمہاری آئی ڈی بند ہو گئی ہے، تم نے ایک ڈینجرس بندے کا نام اور اس کی تصویر جو ہے وہ شائع کی ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، کچھ لوگوں کے پاس ہم جو نہیں جاتے فاتحہ خوانی کے لیے، یا چونکہ کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اگر ان کی تصویر بھی ہمارے ساتھ لگی تو ہم بھی ساتھ ہی گئے. یہ مجھے جو سعودی عرب میں داخلہ سے روکا گیا، اس سے 4 دن پہلے گیرٹ ولڈر نے نیدرلینڈ سے میرے بارے میں مطالبہ کیا تھا، جو اخبارات میں وہاں چھپا کہ اس نے چونکہ میرے قتل کا فتویٰ دیا ہوا ہے، وہ جس نے نمائش خاکوں کا اعلان کیا تھا گیرٹ ولڈر مرہون، لہذا پاکستانی حکومت اسے گرفتار کرے اور تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس پر پابندی لگائیں. یہ 3-4 دن بعد میرے عمرے کا وہ موقع تھا، تو سعودی حکومت اتنی نالائق ہے کہ جس کے سینے پہ بیج لگا ہو من سبا نبیًا فاقتلوہ ہو، وہ اسے بھی پکڑ لیتے ہیں. اتنے ویسٹ کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اس حد تک ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم اللہ کے آزاد بندے ہیں اور کلمہ حق اللہ کے فضل سے بلند کر رہے ہیں. لہذا جن کو ہماری تصویر سے ڈر لگتا ہے، ہمارے پاس بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، تو ہم ان لوگوں کو معذور سمجھتے، انہیں زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے. ان کے لیے ہم گھر میں ہی فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں تاکہ انہیں ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ آپ نے جو پڑھا ہے میرے ملک کریں تاکہ ایصال ثواب کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل، یا اکرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص حضرت الحاج ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد عبد الوحید کیلانی صاحب کے دادا جان محمد عمران کیلانی صاحب کی دادی محترمہ اور مولانا محمد حماد صاحب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم.